اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا نصرانیوں نے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ اللہ کے اس عذاب کو بیان کرنے والی سورہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والی قوم کے اوپر نازل ہوا۔ آپ کی منکرین 3 کیٹیگریز میں تھے: مشرکین، اہل کتاب اور منافقین۔ چنانچہ پہلی 28 آیات جو ہیں وہ مشرکین پر اللہ کے عذاب، اس کی تیاری، اس کی تفصیلات کو بیان کر رہی ہیں۔ آیت نمبر 29 سے لے کر اور آیت نمبر 35 تک اہل کتاب کے اوپر اللہ کے عذاب کا بیان ہے، جس کے بعد چند آیات ہیں 1 2 3 جو پھر مشرکین سے متعلق ہیں، اور آیت نمبر 38 سے 38 سے جس کو پڑھنا انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے آج، منافقین پر اللہ کے عذاب کا بیان ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مسلمانوں سے الگ کرنے کے لیے مختلف فیصلے کیے، اقدامات کیے۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی ہی آیت یعنی آیت نمبر 29 میں اس بات کا اعلان کیا کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مشرکین سے لڑیں گے کہ ان کو اللہ کی سزا پہنچائی جائے اور ان کو قتل کیا جائے، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، ان کے ساتھ جہاد ہوگا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں۔ یعنی اہل کتاب کے لیے اللہ نے اصلاً قتل کی سزا نہیں نافذ کی، بلکہ محکومی کی، چھوٹے بن کے رہنے کی سزا ہے کہ جو ان کے لیے اللہ نے تجویز کی۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم سے کم اللہ کی توحید کو تو مانتے ہیں۔ یعنی مشرکین کے کیس میں تو آپ یوں سمجھیے کہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈبل فالٹ ہو گئی، اللہ کے رسول کا انکار بھی کیا اور اللہ کی توحید کے بارے میں بھی آخری درجے میں باغیانہ رویہ اختیار کیا۔ اہل کتاب اگرچہ کہ اللہ کے رسول کے انکار کے مجرم تھے، لیکن کم سے کم ظاہری طور پر وہ توحید کو مانتے تھے، سرکاری طور پر اس کا اعتراف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کی جو سزا بیان کی ہے اس دنیا میں اپنے رسول کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے، وہ سزا یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا فرد قرارداد جرم، ان کے جرائم کی فہرست ہے کہ جن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے یہ کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عزیر اصل میں وہ عزرا ہیں، عزرا جن کا ذکر بائبل میں ہے، جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے
کہ یہ کوئی 500 سال قبل المسیح میں تشریف لائے اور یہودیوں کی کتاب تورات غائب ہو چکی تھی، انہوں نے دوبارہ اس کو اپنے میموری سے اور اپنے علم سے اس کو ریسٹور کیا، دوبارہ ریوائیو کیا، اور ان کی اس غیر معمولی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ان کو بڑی عزت کا مقام حاصل ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی لوگوں میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کا احترام کرنے پہ آتے ہیں تو حد درجے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو اس مقام سے اٹھا کے ایک ایسے مقام پر لے جاتے ہیں کہ جو ان کا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا۔ یہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا یہودیوں کے ہاں یونیورسل وائڈ سپریڈ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا جہان کے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ وہ قرآن مجید پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لیں کہ قرآن اصلاً براہ راست موضوع بناتا ہے ان معاملات کو کہ جو اس علاقے کے معاملات ہیں، جس علاقے میں قرآن مجید سب سے پہلے نازل ہوا اور اس کے لوگوں کو قرآن نے دعوت دی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جو عرب میں رہنے والے یہودی تھے۔ اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں نے تو ان کو اللہ کا بیٹا ماننے کا یہ رویہ پوری دنیا میں اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ گویا کہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ حضرت عزیر کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اٹھا لیا گیا؟ نہیں، وہ ہے حضرت الیاس کو، الائجہ، وہ الگ ہے۔ یعنی حضرت الیاس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ واپس آئیں گے۔ یہ تو اصل میں وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے ریوائیو کیا بڑی غیر معمولی طریقے سے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کہنے سے کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، یہ غلط بات، یہ غلط ایک نظریہ ہے جس کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں ان کی، جیسے کوئی بھی غلط عقیدہ نظریہ ہوتا ہے جس کو کہ جب آپ بولنا شروع کر دیں، بار بار ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، تو وہ لوگوں کے لیے زبان زد عام ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق اصل دین، اصل پیغام سے نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یضاہئون قول الذین کفروا، یہ انہی منکروں کی سی بات کہہ رہے ہیں، یعنی جیسے دوسرے کفار نے شرک کو اختیار کیا، بالکل اسی طرح سے انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ یہ بھی ایک بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اصلاً توحید کے پیروکار ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے ہوتے ہیں، جب کبھی ان کو مشرکین کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، وہ ان کے ہمسائے بنتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، تو ان کی بہت سی مشرکانہ چیزوں کو وہ پک کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ کاپی کر رہے ہیں ان منکروں کی بات کو کہ جن کے ساتھ یہ رہتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار ہو۔ انا یوفکون، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں، یعنی کہاں ان کو اللہ کا پیغام ملا، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، اور کہاں یہ شرک کہ جس میں یہ بری طرح سے انوالو ہو گئے ہیں۔ فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنایا اپنے احبار اور اپنے رہبان کو، یعنی اپنے فقیہوں کو اور اپنے راہبوں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب، والمسیح ابن مریم، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا، یعنی
اللہ کے رب ہونے کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں یہ بات مانیں کہ وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا مالک ہے، وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ آپ کو جو حکم دینا چاہے شریعت کے بارے میں، شریعت سے متعلق وہ آپ کو حکم دے، اور کوئی اس دنیا میں اللہ کے علاوہ یہ اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ اختیار اپنے علماء اور اپنے مشائخ، اپنے صوفیوں کو دے دیا کہ وہ جو کہتے ہیں اس کو وہ اللہ کی بات، اللہ کے دین کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جس میں جب کوئی قوم اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو یہ حیثیت دے دے کہ وہ جو بات کہے بے چون و چرا، بغیر کسی دلیل کے مانگے، وہ اس کو اللہ کا دین قرار دے دیں، تو قرآن مجید کے مطابق یہ رویہ اختیار کرنا در حقیقت ایسے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب مان لینا ہے۔ یہ بات روایات میں آتی ہے کہ عدی ابن حاتم، جو مشہور حاتم تائی، جو ایک بہت بڑے اللہ یعنی چیریٹی میں خرچ کرنے والے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بیٹے تھے اور وہ مسیحی تھے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے اور یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب مان لیا، میں اس سے پہلے کہ میں مسلمان تھا میں مسیحی تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، یعنی ہم ان کو اپنا رب نہیں بناتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے تو تم لوگ کہتے کہ یہ حرام ہے بغیر کسی تحقیق کے، اور جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو تم اس کو حلال مان لیتے؟ تو ان کا جی یہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، یعنی اگر آپ حلال و حرام، حلت و حرمت کا اختیار کسی فرد کو یا افراد کو دے دیتے ہیں تو آپ گویا کہ ان کو اللہ کے مقابلے میں رب مان رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، کر دیا ہے، فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے دکھائے گا، پورا کر کے رکھے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ ان انکار کرنے والوں پر یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یعنی اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جو پیغام، جو روشنی، جو نور اس نے نازل کیا ہے، اب جب کہ یہ نازل ہونا شروع ہوا ہے تو یہ مکمل ہو کے رہے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کی سازشیں، ان لوگوں کی باتیں کہ جو یہ بنا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ اپنی وحی نازل کرنا بند کر دے، اللہ کا پیغام اترنا ختم ہو جائے اور اس کا پیغام مکمل نہ ہو۔ نہیں، ان کے ان تمام پروپیگنڈوں کے باوجود اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو، اپنے دین کو مکمل کرے گا، اس پیغام کو پورے کے پورے کو نازل کرے گا، چاہے یہ انکار کرنے والے اس کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ان کو محسوس ہو، کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، تاکہ اس کو وہ غالب کر دے تمام ادیان پر، الدین کلہ، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ یہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو یہاں بیان کی ہے، یہ قرآن مجید میں دو جگہ پر اور بیان ہوئی ہے، سورہ صف میں اور سورہ فتح میں۔ یعنی یہ کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس ہدایت کے ساتھ اور اس دین حق کے ساتھ، اور اس بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو غالب کر دیں
تمام دوسرے ادیان پر، اگرچہ کہ یہ شرک کرنے والے اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ میں اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس کو ہمارے ہاں بعض لوگ بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کا بنیادی نقطہ قرار دے کر وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے دین کی مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس کوشش میں، اس جد و جہد میں شامل ہونا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام پورے دنیا پر، کرۂ ارض پر، تمام گلوب پر غالب آ جائے۔ جہاں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں وہاں یہ دین اپنا پرچم گاڑ لے۔ ٹھیک ہے، سارے لوگ مسلمان نہ ہوں، ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لا اکراہ فی الدین، مگر اس دین کا حکم، اس دین کی شریعت، اس کا نظام پوری دنیا پر غالب ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب تک کہ یہ ہو نہیں جاتا، یہ مشن اکمپلش نہیں ہوتا، مسلمان برسرے جہاد ہیں، انہیں لڑنا ہے پوری دنیا کے ساتھ۔ یہ ہے وہ بات کہ جو لوگ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ بات ایسے ہوتی ہے تو پھر میں اور آپ کون ہیں کہ جو ان کو روکیں اس سے کہ وہ دنیا والوں سے لڑیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصل میں قرآن کا حکم ہے، اور ہم مسلمانوں کے اس کو اسی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پہلے اپنے ملک میں شریعت نافذ کرنی ہے، اور پھر اس شریعت کو ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے، اور ہمیں اپنی عسکری طاقت کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ یہ وہ بیان ہے، یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو جب ایک بہت زوردار طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے بیان کیے ہوئے الفاظ میں لوگوں تک پہنچتی ہے، لوگوں میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بیان ایسا بیان ہے کہ جب یہ اس طرح سے آتا ہے تو لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ گزارش یہ ہے کہ مجھے پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، اس بیان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آیت کے آخری حصے پر آپ فوکس کریں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ یہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں، اگرچہ کہ ان مشرکوں کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے مشرکوں کے اوپر اپنے عذاب کا بیان کیا، اور اہل کتاب پر بیان الگ سے کیا۔ قرآن اس بات کو ہمیشہ واضح کرتا ہے کہ مشرکین الگ ہیں، اہل کتاب الگ ہیں۔ سورہ بینہ ہے، سورہ نمبر 98 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ کہ قرآن مجید کا یہ الزام ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے بھی شرک کیا، ابھی ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن اس بات سے گریز کرتا ہے کہ وہ اہل کتاب کو مشرک ڈکلیئر کرے، اس لیے کہ وہ توحید کو اون کرتے ہیں، وہ توحید کو ماننے والے ہیں، وہ شرک کرنے کے باوجود اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن کبھی آپ ان کو یہ کہیں کہ تم شرک کرے ہو، کہیں گے ہم ہرگز شرک نہیں کر رہے، یہ توحید کے مطابق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے اللہ کے ہاں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کلیئرلی میٹیکولسلی ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ مشرک وہ ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں اور شرک کو مانتے ہیں کہ یہی اللہ کا دین ہے، اس کو اون کرتے ہیں۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہونا یہ اصل میں اللہ کا بتایا ہوا دین ہے. یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے. ان کے ہاں جو حج تھا، حج تو وہ بھی کرتے تھے، اس کا جو تلبیہ تھا اس میں بھی لبیک اللہم لبیک کے علاوہ ان جھوٹے خداؤں کے لیے بھی باقاعدہ تذکرہ تھا. تو میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے اس وقت اس آیت مبارکہ کی وضاحت کے لیے کہ قرآن مجید نے جب المشرک کہا ہے تو اس سے مراد مشرکین مکہ لی ہے. وہ لوگ کہ جو شرک کرتے تھے، شرک کو اون کرتے تھے، شرک کرنے پر وہ ایمبیرس نہیں ہوتے تھے. ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ تم شرک کر رہے ہو تو کہیں گے کہ ہاں ہم کر رہے ہیں، یہی تو صحیح ہے، یہی تو دین ہے اللہ کا. یہ میں نے جی 98 سورہ آیت نمبر 6. اس طرح کا آپ سوال عام طور پہ پوچھیں گے تو میں جواب نہیں دے سکتا، یہ تکے میں مجھے یاد ہے، یہ انشاءاللہ ٹھیک نکلے گا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. اس سرزمین کے، یہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، عربین پیننسلا، ولو کرے المشرکون. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آخری ٹکڑا، اگرچہ کہ یہ مشرک کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے. یعنی یہ اللہ کا مشن تھا جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے اکمپلش کرنے کے لیے ان کو بھیجا، اور یہ مشن اکمپلش ہو گیا. چنانچہ اس آیہ مبارکہ کو بالکل آئیڈینٹیکل الفاظ میں سورہ صف میں بیان کیا گیا ہے، لیکن سورہ فتح میں جہاں یہ تیسری مرتبہ آئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ ہو گیا ہے، خدا نے اپنے اس مشن کو اکمپلش کر لیا ہے. جی چنانچہ اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، تو پھر یہ بات غلط ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں سے لڑ پڑیں اور خدا کے دین کو پوری دنیا پر غالب کریں. مسلمانوں کے کھاتے میں یہ جو مشن لوگ بیان کرتے ہیں یہ مہلک ہے. اور آپ یہ جان لیں کہ مجھے اور آپ، ہو سکتا ہے آپ میں سے تو بعض نے شاید پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہو، گوروں کو یہ بات معلوم ہے. وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کو اپنی زندگی کا مشن سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنی دین کا تقاضا سمجھتے ہیں. چنانچہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور سازشیں نہ کریں تو اور کیا کریں. ان کو معلوم ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دین کا تقاضا ہے کہ کیا امریکہ، کیا روس، کیا چین، سب کو مغلوب کرنا ہے، اور یہ ہمارے رب کا ہم کو حکم ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز اور روزہ حکم ہے. یہ میں نے جوشیلی تقریریں سنی ہیں، اور اس میں یہ بات کی جاتی تھی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب بندہ ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر. سو جناب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی نماز بے سود ہے، آپ کا روزہ کھوکھلا ہے، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ بے وزن ہے. اگر آپ خدا کے دین کے غلبے کے مشن میں شامل نہ ہوں، آپ چھابڑی لگاتے ہوں، آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوں، آپ کاروبار کرتے ہوں، آپ ہاؤس وائفز ہوں، آپ اگر مومن ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اللہ کے دین کے غلبے کی اس کوشش میں شامل ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. یہ ہمارے ہاں جو دین کے نام پر آپ کہیے وٹ ایور نیم، ریڈیکلزم یا جو بھی ہے، یہ اس کی بنیاد میں یہ آیت ہے. اور بھی ہیں
لیکن یہ آیہ مبارکہ آپ یوں سمجھیے کہ سر عنوان ہے. جناب سکتا یہ آیہ مبارک ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ان کثیرا من الاحبار والرحمان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ایمان والو بہت سے احبار والرہبان، یہ فقیر، یہ راہب، لیاکلون اموال الناس، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطل، ناجائز طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے پیشوا بن گئے ہیں اور انتہائی کرپٹ لوگ ہیں. یہ ان کا جو مذہبی پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ آف ویو ڈومینیٹ کرے. یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک نیا دین جو اللہ کے پاس سے آیا ہے، جس کو وہ خود جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کو اکوموڈیٹ کریں اور مان لیں، اس کے بعد ان کی منوپلی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایمان والوں اچھی طرح سے جان لو کہ ان فقیہوں میں، ان علماء میں اور ان راہبوں میں بہت بڑی اس کے ڈھیر کرتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ ایسوں کو خوشخبری سنا دیں ایک دردناک عذاب کی. یعنی یہ مال کھا رہے ہیں اور سونے چاندی کو جمع کر رہے ہیں. جو اس طرح سے سونے چاندی کو جمع کرے گا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا تو ان کو ایک دردناک عذاب کی سزا دے دیں، سزا سنا دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. آدمی اگر زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کمائی تو کرنی ہے، لیکن ایک اس کو کمائی کرنی ہے جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمائی کے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاس پیسہ رکھنا ہے، آج کے لیے بھی اور کل کے لیے بھی، جو آپ کی جائز ضروریات ہیں. لیکن یہ ایک معاملہ ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ سونے کے، چاندی کے، بینک بیلنس کے ڈھیروں کر دیں اور دائیں بائیں لوگ مر رہے ہیں، مفلس ہیں، بیمار ہیں، اور آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انسان انفاق فی سبیل اللہ کا موقع ہو اور اس کے باوجود اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کی کوئی انکلینیشن نہ ہو، جبکہ اس کے پاس مال موجود ہے، اس کا کوئی تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے. زکوٰۃ دینا تو لازم ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ آپ کے پاس کھانے پینے کو، رہنے سہنے کو سب کچھ ہے، آج کے لیے بھی ہے، اگلے 10 سال کے لیے بھی ہے، لیکن ایک بیماری ہے کہ نہیں، اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے، اور اضافہ ہونا چاہیے. ادھر بندہ مر رہا ہے، ادھر بندے بھوکے ہیں، لیکن آپ کی یہ جو ہے ایک لالچ وہ کم نہیں ہو رہی. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی خرچ کا موقع آ گیا ہے، آپ کے سامنے ضرورت آ گئی ہے، تو فرمایا کہ اور وہ خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ جہنم کی آگ میں اس مال پر آگ دہکائی جائے گی. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ کہ جو تم نے جمع کیا اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو. یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں
جنت میں بھی اور جہنم میں بھی جو انعام دینا ہے اور جو سزا دینی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. یعنی وہ ایسا لگے گا کہ یہ مجھے بالکل میری اس محنت کا صلہ ملا ہے یا میرے اس جرم کا بدلہ ملا ہے. ایک مثال ہے کہ آتا ہے احادیث میں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں صحیح طریقے سے ان کو جو جنت ملے گی وہ بہت خوشبو والی ہوگی، ریحان. یہ اصل میں اس بات کا بدلہ ہے کہ انسان نے روزے میں گرمی میں منہ کی بدبو کو گوارا کیا اور اللہ کی خاطر اس نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس بدبو کی جگہ پہ خوشبو دے گا. تو یہ اس کا پورا بدلہ ہے. اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو سونے چاندی کے جمع کرنے کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ اس کی محبت میں اتنے اوبسیسڈ ہیں کہ ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے دائیں بائیں ضرورت ہے کہ لوگوں پر خرچ کیا جائے، لیکن وہ اس کو مزید سینت رہے ہیں. تو ان کا جو نتیجہ نکلے گا، ان کو جو سزا ملے گی، یہی سونا اور یہی چاندی ہے. اس کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا اور پھر ان کے پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اسی سے داغا جائے گا. یہ اصل میں بیان ہے اس چیز کا کہ انسان مال جمع کرتا ہے یا اپنی رونت، اپنے تکبر، اپنے بڑے ہونے کو نمایاں کرنے کے لیے، جو اصل میں اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے چہرے پر ہوتا ہے کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں ایک مالدار آدمی ہوں. یا اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے جو اصل میں اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ ہے، یعنی لگژری کی زندگی. تو یہ دونوں وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان نے دنیا میں یہ جرم کیا کہ خدا نے اس کو وسائل دیے تھے کہ جن وسائل سے وہ ان سے یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں پر کہ جن کو ضرورت ہے ان پہ خرچ کرے گا. مگر اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا کہ سینتنا شروع کیا اور جمع، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے اور ان سے بھی آگے کی نسلوں کے لیے جمع. پاگل آدمی ہو یار، تمہیں مرنے آئے قبر میں جاؤ گے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں تم کو، لیکن آپ ضرورت کو آپ نظر انداز کر کے یہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا انجام ہوگا. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. آپ کہیں گے یہ اچانک کیا بات شروع ہو گئی؟ یعنی وہ جو بات ہو رہی تھی اہل کتاب کی سزا کے بارے میں اور ان پر جو اللہ کا عذاب ہے اس سے پہلے جو ان پر الزام ہے اس کے بارے میں، اب یہ دوبارہ بات لوٹ آئی ہے مشرکین کے ان رویوں کے بارے میں کہ جو باعث بنے ان کو بالآخر اللہ کے ہاں مجرم قرار پانے کے سلسلے میں. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں ان میں سے ایک حرکت یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو مہینے ہیں محترم ان کے بارے میں بھی گڑبڑ کی. تو ایمان والو تم ان سے لڑو اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہی ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 مہینے محترم ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جو چاند کے مہینے ہیں وہ چاند کی پہلی تاریخ سے ہی شروع ہوں گے نا. تو چاند تو ہمیں معلوم ہے وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد 29 یا 30 دن کے بعد پھر دوبارہ آتا ہے، درمیان میں تو نہیں آتا. یہ تو خدا نے ایسے ڈیزائن کیا ہے اس ہماری زمین کو کہ اس میں اگر آپ لونر کیلنڈر فالو کریں گے تو 12 ہی مہینے ہوں گے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ان میں سے سرزمین عرب میں 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا: ذوالقعد، ذوالحج اور محرم. یہ حج کے سفر کو ممکن بنانے کے لیے، اور رجب یہ عمرے کے سفر کو ممکن بنانے کے لیے. ان مہینوں میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قانون چلا آ رہا تھا کہ اس میں کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی، تاکہ وہ لوگ کہ جو
حج اور عمرے کے سفر کے لیے آتے ہیں ان کے لیے سفر میں کسی قسم کا کوئی خطرہ خدشہ نہ ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئیں اور حج کریں، عمرہ کریں اور اطمینان کے ساتھ بغیر کسی خطرے کے خدشے کے واپس چلے جائیں۔ فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی وہ سیدھا دین ہے، یعنی جو اللہ کے ہاتھ طے ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ تم کسی کے خلاف ان مہینوں میں اقدام کر کے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور تم لڑو مشرکین سب کے سب سے، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کی حدود سے بچنے والے ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ محترم مہینے ہیں، اس میں احترام کرنا ہے، اللہ کی طرف سے سزا کا نفاذ بھی ان مہینوں میں نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ لوگ اقدام کریں اور تم کو لڑنے پر مجبور کریں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی یعنی مہینوں کو ہٹا دینا یہ کفر ہی میں ایک اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، یہ منکر اس سے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما، وہ کسی سال یہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور کسی سال حرام کو حلال کر لیتے ہیں، کبھی حلال کو حرام کرتے ہیں اور کبھی حرام کو حلال کرتے ہیں۔ یواتعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پورا کر دیں۔ فیحلوا ما حرم اللہ، چنانچہ وہ حلال کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ نسی کا جو ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا، دو کام کرتے تھے وہ۔ ایک تو وہ یہ کرتے تھے کہ چونکہ یہ بات قانون میں طے تھی کہ آپ محترم مہینوں میں لڑ نہیں سکتے، مثال کے طور پر ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا ہے تو اب لڑائی بند کرنی پڑے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا موڈ یہ ہے کہ لڑائی کرنی ہے، کوئی قبیلہ قابو میں آ گیا ہے اور اس کو مارنا ہے، تو وہ اب یہ دھاندلی کرتے تھے کہ وہ ذوالقعدہ کو ہٹاتے اور کوئی اور مہینہ ڈکلیئر کر دیتے۔ تو ایک تو یہ طریقہ کرتے کہ ایک مہینے کو ہٹایا، دوسرا مہینہ ڈال دیا۔ اور ایک دوسرا کام وہ یہ بھی کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ جو لونر کیلنڈر ہے، چاند کا جو مہینوں کا کے پر مبنی جو سال ہے، اس میں حکمت یہ ہے اللہ کے ہاں کہ سال کے سیزنز بدلتے رہتے ہیں، وہ روٹیٹ کرتے ہیں۔ یعنی ہم ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ جی رمضان کا مہینہ ایک زمانے میں ارلی 80s میں گرمیوں میں آیا تھا، پھر لیٹ 50s ارلی 60s میں آیا تھا، تو یہ 32-33 سال کے بعد وہ پھر آ جاتا ہے، سردیاں، بہار، دونوں گرمیاں، یوں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ رمضان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور حج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حج جو تھا وہ ان لوگوں کے لیے ایک عبادت کے سیزن سے زیادہ، یعنی ان مشرکین کے لیے تجارت کا سیزن تھا، بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے۔ اب اگر وہ کسی ایسے سیزن میں آ جائے، کسی ایسے موقع پر کہ جب سخت گرمی ہو، تو ظاہر ہے کہ ان کی تجارت تو کچھ ماند پڑ جائے۔ تو وہ یہ چکر چلاتے تھے کہ وہ مہینوں میں 12 مہینوں میں ایک 13واں مہینہ ٹھونس دیتے تھے، اس کو کبیسہ کہتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ حج کا مہینہ ذوالحج ایک ہی جگہ ٹھہر جاتا۔ تو یہ انہوں نے بدعتیں اختیار کی، اللہ کے دین کو بظاہر فالو کرتے ہوئے اس میں انہوں نے ہیلا بازی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے جس کو اللہ نے حرام کیا انہوں نے اس کو حلال کر دیا۔ ہیلے میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیز آپ کے لیے ناجائز کر دی ہے، آپ کوئی ہیلا کر کے اس کو اپنے لیے جائز کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال آپ یہاں کا حلالہ ہے۔ خدا نے یہ طے کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر
اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دے کر رجوع کرتا ہے اور پھر دوسری مرتبہ طلاق دے کر رجوع کرتا ہے تو بس بیوی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کرتے رہیں. بھائی ایک مرتبہ طلاق دی آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو موقع دیا کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے واپس لے لیا عدت کے اندر. دوسری مرتبہ آپ نے طلاق دی کسی اور موقع پر، تو آپ کو دوبارہ یہ موقع دیا اللہ نے کہ چلو ٹھیک ہے، گھر کو بسانا ہے، واپس لے لیا. لیکن اب خدا کے واسطے تمیز سے رہیں، آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں، آپ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں. آپ بار بار کریں گے تو تیسری مرتبہ فرمایا کہ اب یہ تمہاری بیوی نہیں بن سکتی، یہ اب جائے گی اور پھر کہیں وہ کسی اور سے نکاح کرے. ہاں ایک ان لائکلی کیس میں وہ نکاح کرے اور پھر وہ طلاق دے دے تو تمہاری بیوی بنے گی. یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب نہیں بنے گی، ایک بڑا ریئر ایک امکان ہے کہ بن جائے گی. تو ہمارے یار لوگوں نے کیا کیا کہ بعض مسٹنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ 1-2 دن کا نکاح کرتے ہیں تاکہ اس بیوی کو دوبارہ ان صاحب کے لیے واپس جائز کیا جائے. یہ ایک بالکل مکروہ ایک طریقہ ہے حلالے کا، جو ایک ہیلا ہے. ایک خدا کے دین شریعت میں ایک ناجائز چیز کو جائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار ہم نے بڑا کمال کیا، دیکھو کیا زبردست ہم نے ایک سوچا ہے طریقہ کہ جس کے نتیجے میں ایک جانب اللہ کا جو حکم ہے وہ بھی قائم. تو فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ اس طرح کے منکروں کو کبھی راہیاب نہیں کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب قیل لہم تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اذ ثاقلتم الی الارض تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو، زمین ہی میں دھسے جاتے ہو. یہ اب یوں سمجھیے کہ مشرکین اور اہل کتاب پر اللہ کے عذاب کے بیان کے بعد اب قرآن مجید بقیہ سارا حصہ سورہ مبارکہ کا منافقین کے اوپر فوکس کر رہا ہے. وہ لوگ کہ جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، چنانچہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کے جہاد اور اللہ کے احکام کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو بجائے اس کے کہ تم نکلو جہاد کرنے کے لیے تم زمین میں دھسے جاتے ہو. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو آخرت میں تو دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان یعنی اس کے مقابلے میں تو بالکل تھوڑا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی تم نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام کو نظر انداز کرو گے اور دنیا کی زندگی کے اغراض اور مقاصد کو سامنے رکھو گے، ان کو ترجیح دو گے، تو یہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. الا تنفروا، اس لیے اٹھو، اگر نہیں اٹھو گے یعذبکم عذابا علیما، تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا. ولا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں مشن دیا گیا ہے، تم اس کو پورا کرو. اگر نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تمہیں دوچار کرے گا عذاب سے. میں پھر وہی گزارش کر رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے کی کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو پھر ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم منافقت میں مبتلا ہو گئے ہو،
اور تم اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایسی آوازیں سنتے ہیں وہ یا تو اپنے بارے میں یہ پھر خیال رکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم ایمان سے عاری ہیں، یا پھر ان کے ساتھ نکلتے ہیں، اور نکلتے ہیں یا لڑتے ہیں یا لڑنے کی تیاری کرتے ہیں۔ میں آپ کو سورہ توبہ بلکہ سورہ انفال کے بیان کے دوران بھی یہ بتا چکا کہ یہ آیات اللہ کے اس عذاب کا ڈسکرپشن ہے کہ جو عذاب اس نے نازل فرمایا ان لوگوں پر کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست پیغام پہنچایا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول خود اس دنیا میں آتے ہیں، بنفس نفیس براہ راست اللہ کا پیغام اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور قوم کے لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے اوپر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آتا ہے۔ یہ عذاب اس لیے آتا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ جو حساب کتاب کرے گا اور لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا، اس دنیا میں اس کا ایک نمونہ، اس کی کچھ مثالیں پیش کر دے۔ یعنی گویا کہ جیسے آپ لیبارٹری میں بعض چیزیں ثابت کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو مکس کریں گے تو یہ چیز برآمد ہوگی، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض مواقع پر اس بات کو دکھا دیا کہ اللہ کا عذاب یہ کوئی محض ڈراوا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے تو پہلے وہ الٹیمیٹم دیتا ہے اور اس کے بعد وہ عذاب آ جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں ڈسکرائب کیا۔ اس ڈسکرپشن کو ہمارے ہاں بعض مسلمانوں نے ایک شریعت کا ہمیشہ کا قیامت تک کا مسلمانوں کے لیے حکم مان لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اب اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں اور اپنے رویوں میں، اپنے اعمال میں اس بات کو ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم خدا کی طرف سے مامور ہیں اس چیز پر کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں، اور وہ لوگ کہ جو اس مشن میں شامل نہیں ہوتے وہ منافق ہیں، وہ کمزور ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو ہر مسلمان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بات بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یا اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو یا تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور یا پھر آپ واقعی کمزوری ایمان میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک گلٹ کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ بات تو ویسے وہی ٹھیک کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ میرا اپنا تاثر احساس یہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ان ایکسٹریمسٹ کے مقابلے میں اسی گلٹ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ ویسے واقعی بندے تو وہی ٹھیک ہیں وہی کھرے سچے، دین یہی کہتا ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلو، لیکن مصلحت ہے، بیوی بچے ہیں، اپنے کو روٹی کمانی ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی کتاب اس بات کی دعوت نہیں دیتی۔ یہ باتیں جو ہم ان سورہ مبارکہ میں پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک خاص دور میں اللہ کا حکم تھا کہ جو اللہ کے عذاب کو بیان کرنے والی آیات ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے شروع کیا آیت نمبر 30 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا، وہ ان منکروں کے باتوں ہی کی نقل کر رہے ہیں، انہی کی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، من قبل جو ان سے پہلے ہوئے۔ قاتلہم اللہ، برا کرے اللہ ان کا، انا یؤفکون، وہ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیا۔ بل مسیح ابن مریم، اور مسیح
مریم کے بیٹے کو. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ وہ نہیں حکم دیے گئے تھے کچھ بھی سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں ایک الہ کی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے اس کے. سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جس میں جن کے ساتھ یہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بے افواہہم، اپنے پھونکوں سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ یہ کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. اس سرزمین کے، نہ کہ پوری دنیا کے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور خواہ یہ مشرکین اس کو کتنا ہی ناپسند کریں. ظاہر یہ بات بڑی دل کو لگتی ہے جذباتی طور پر کہ پوری دنیا میں جھنڈا لہرائے، لیکن قرآن مجید کو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے الفاظ اور اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ علماء اور یہ مشائخ، ان میں سے بڑی تعداد، لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو سینتتے ہیں، جمع کرتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دیں ایک دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے یہ سونا چاندی آگ پر دہکائے جائیں گے. فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی، برینڈ کی جائیں گی. ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان کو کہا جائے گا یہ ہے وہ کہ جو تم نے جمع کیا اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم چکھو اس کا مزہ کہ جو تم نے جمع کیا، جو تم نے سینت کے رکھا. ان عدت الشہور عند اللہ، یہ تم ان سے لڑو، اور اللہ کے نزدیک یہ جو مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے نزدیک 12 شہرن، یہ 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا. منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 محترم ہیں. ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان مہینوں میں لڑ کر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ، لیکن ادروائز لڑائی ہو یا ان مہینوں کے علاوہ، اب جب کہ ان کے عذاب کا فیصلہ آ گیا ہے تو تم ان مشرکوں سب کے سب سے لڑو. کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ یہ تم سے لڑتے ہیں سارے کے سارے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کے ہٹا دینے کا طریقہ یہ تو کفر میں ایک اضافہ ہے. یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا. یحلونہ عاما، وہ حلال کرتے ہیں اس کو 1 سال. ویحرمونہ عاما، اور حرام کرتے ہیں دوسرے سال. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ حرام مہینے لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کریں اور اس کی کہ جو اللہ نے جس کو حرام کیا. فیحلوا ما حرم اللہ، تو وہ حلال کرتے ہیں اس کو کہ جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے.
واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، اذا قیل لکم انفروا، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو تم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں دھسے جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو چھوڑ کر، فما متاع الحیات الدنیا، تو کیا قدر و قیمت ہے، کیا ویلیو ہے دنیا کی زندگی کی، فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑی، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلو گے یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تو وہ عذاب دے گا تم کو، ایک دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل دے گا ایک دوسری قوم کو تم سے، یعنی تمہاری جگہ ان کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ویسے تو بچوں کی نالائقی ہے، لیکن تو ٹھیک ہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کسی دوسرے پہ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ آپ نے یہ نیت کی تھی، آپ نے اس کا اللہ سے عہد کیا تھا، آپ اس اپنی نیت کو، اس پرومس کو توڑنے کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ قسم ٹوٹ گئی نا، مطلب ظاہر ہے کہ ویسے تو ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اسی طرح کے معاملات میں یعنی یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے، اس کا ظاہر فائدہ ہی ہوگا کہ آئندہ اس طرح کی قسمیں کھانے سے گریز کریں گے، وہ اچھا تگڑا کھانا کھلائیں۔ جی قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اگر آپ صرف قرآن پڑھیں تو قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے تو اس کا امکان بھی بہت تھوڑا لگتا ہے، یعنی بظاہر جو اس کے الفاظ ہیں تو آ جائیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، کون روک سکتا ہے، لیکن حدیث میں اس کا بیان ہے، اور وہ حدیثیں جو ہیں وہ حدیث کا جو ہے نا آپ کا جو پرکھنے کا معیار، اس کے لحاظ سے وہ مستند بھی نہیں۔ وہ دیکھیں ٹھیک کا مطلب کیا ہے، یعنی ہمارے ہاں جو تحقیق ہوئی ہے حدیث کے معاملے میں، ہمارے محدثین نے جو کی ہے، وہ بعض حدیثوں کو جن کے راویوں پر ان کا اعتماد ہوتا ہے، وہ جو 3 4 5 افراد ہوتے ہیں، کہ ان کے اپنی تحقیق میں یہ حضرات سارے قابل اعتبار ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو ایسا ہی ہو کے رہے گا، ہم نے کہیں قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کہیں بھی کوئی مذہبی اختلاف ہوگا تو قرآن مجید کی بات مان لی جائے گی، لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ چونکہ حدیث کا بڑا روب ہے، اس وجہ سے لوگ قرآن مجید کی تشریح بھی حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی واپسی کے واضح اشارات قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس آدمی اپنے اپنے دلائل پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دوسری بات کو میں سوچتا رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بھی ایک ذرا
عجیب سی بات ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ویسے تو مستند ترین کتابیں بخاری و مسلم کی ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں جو اولین کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے۔ بخاری و مسلم آپ سمجھیں کہ تیسری صدی کے فرسٹ ہاف کے آخر میں آئی، اور موطا امام مالک دوسری صدی کے سیکنڈ ہاف کے آخر میں آئی۔ تو آپ سمجھیں کہ کوئی 70 80 90 سال کا درمیان میں گیپ ہے، پوری ایک جنریشن سے زیادہ کا۔ اس میں ذکر ہے فتنہ دجال کا موطا امام مالک میں، لیکن مسیح علیہ السلام کی واپسی کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بات تو میرا خیال ہے کہ اطمینان سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ مسئلہ زیر بحث رہنا چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر بھی ہونا چاہیے، جو بات زیادہ مدلل ہے اس کو ماننا چاہیے، لیکن دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر گولہ بارود نہیں پھینکنا چاہیے، بات سمجھنے سمجھانے کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یعنی عقیدہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر آپ نہیں مانتے تو آپ مسلمانوں میں سے شامل نہیں سمجھے جاتے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو اطلاع ہو وہ اطلاع حتمی۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ یہ ایک فیمس انڈرسٹینڈنگ ہے اور لوگ عام طور پر اس کے قائل ہیں اور اس کو بہت زوردار طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ جو نماز کی دعاؤں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے اس میں جو پناہ مانگی گئی ہے وہ فتنۃ المسیح الدجال، یعنی اس میں مسیح اور دجال یہ بات صحیح ہے، ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اور فتنے کا لفظ ہے۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یعنی وہ مسیح کے جو اصل میں وہ دجال، وہ فریبی کہ جو مسیح علیہ السلام کا روپ اختیار کرے گا۔ ویسے یہی آپ سے بات ہے نا کہ اس میں تو دعا کے الفاظ سے بھی، کیونکہ آپ نے پہلے مانگی پناہ، جی ٹھیک ہے نا، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، جی اگر آپ اس کو وہ جو مطلب کہنا چاہیے نا جو زیادہ پاپولر ورژن ہے جی کہ حضرت عیسیٰ دجال کا خاتمہ کریں گے، جی مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ سے بھی کس چیز کی پناہ مانگی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ واللہ عالم، مگر یہ دوسری بات جس کا ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، یہ تھوڑی سی اس کانٹیکس میں پھر ہوتی ہے نا، کہ ایک کوئی فراڈیا یا امپوسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اس کے دھوکے میں نہ آ جاؤں، میں کس چیز کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اس کا امکان ہے کہ وہ جو بات ہے وہ بدلتے بدلتے یہ ہو گئی، لیکن مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی واٹ از یور پرابلم، آپ کیوں انسسٹ کرتے ہیں، جب آ گئی حدیث میں تو مان لیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قرآن ہمیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، تو قرآن پڑھنا ہے تو دیانتداری سے پڑھنا ہے نا۔ تو جب آپ دیانتداری سے قرآن پڑھیں گے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 52 میں 52 ہے یا 55 ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب مسیح علیہ السلام کو وہ سولی پر چڑھانے کی نیت سے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفی کا، یا عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، ورافعو کا الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرو کا من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں کے عزائم سے کہ جنہوں نے انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو کہ جو تمہارے پیروکار نام لیوا ہوں گے، فوق الذین کفروا، غالب ان لوگوں پر کہ جو انکار کرنے والے ہیں تمہارے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جب مسیح علیہ السلام کو یہودی سازش کر کے اور اس زمانے کے حکمرانوں کے کارندوں کو ساتھ لے کے آئے کہ ان کو سولی پر چڑھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان کو اس موقع پر صرف یہی نہیں کہ بچایا بلکہ ان کو یہ بتایا کہ خوشخبری دی کہ دیکھو یہ تمہارے خلاف یہ ناپاک عزائم لے کر آئے ہیں، میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ تمہارے ماننے والے
ان انکار کرنے والے یہودیوں کے اوپر قیامت تک غالب رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت خوشخبری کے موقع پر یہ فرما سکتے تھے کہ اور پھر قیامت سے پہلے تم دوبارہ آ کے یہ کرو، کہ نہیں فرمایا۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے گا مسیح علیہ السلام سے، ایک مثال کے طور پر بتایا، سبھی پیغمبروں سے پوچھے گا لیکن مسیح علیہ السلام سے بھی پوچھے گا کہ یہ بتاؤ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یہ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم اور تمہاری ماں معبود ہیں میرے علاوہ؟ تو وہ کہیں گے کہ اے خدایا میری کیا مجال کہ میں کوئی بات کہتا سوائے اس کے کہ جو تو نے مجھ سے کہی، جب تک میں ان میں رہا تو میں نے ان کو وہی کہا کہ جو تو نے مجھے بتایا، اور فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان کے اوپر نگران تھا۔ یہ حضرت مسیح کب فرمائیں گے؟ قیامت کے دن، جبکہ اگر ان کو دوبارہ آنا تھا تو وہ بھی ہو چکا ہوگا، لیکن وہاں بھی یہ فرمائیں گے کہ میں ان کو وہ کہتا رہا جب تک میں ان میں تھا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پر نگران تھا۔ یہ بھی بڑا اچھا موقع تھا کہ اس وقت مسیح علیہ السلام کہتے کہ میں گیا تھا پھر واپس آیا، پھر گیا تھا پھر واپس آیا، وہاں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جانے کیا صورتحال ہے اس میں۔ جو ہمارے ہاں رویہ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اختلاف کو اختلاف تک نہیں رہنے دیتے، وہ الزام تراشی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کی بوچھاڑ کی وجہ سے آپ بات سمجھنے سے تو اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کہیں آپ محسوس کریں کہ لوگ محض فتنہ پردازی کر رہے ہیں تو میں پھر علمی گفتگو کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ایسا ہی کہیے کہ آپ ایسا ہی لگتا ہے، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے۔ وہ ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، مگر وہ گھپلے میں پڑ گئے۔ اب قرآن نے تو صرف اتنی بات بتائی ہے، لیکن ہمارے ہاں پچھلی کتابوں میں جو کچھ ذکر ہے، مفسرین نے خاص طور پر جو ایک ڈسکور ہوئی تھی گاسپل آف بارنباس، اس کی روشنی میں یہ تشریح کی کہ غالباً ان کے اس شاگرد کو کہ جس نے کہ بے وفائی کی تھی اور انفارمیشن ان کے بارے میں لیک کی تھی، وہ مسیح علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا گیا اور باقاعدہ وہ سولی پر چڑھا۔ چنانچہ یہ لوگ جو مانتے ہیں کہ وہ سولی پر چڑھے، ان کے بارے میں قرآن نے وضاحت کی کہ واقعی یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ شبہ لہم۔ لوگوں نے کیا ان کی شکل کو چینج کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کو تو خیال تھا کہ یہی حضرت مسیح ہیں، اس لیے کہ انہی کی شکل کے وہ صاحب تھے۔ یہ ہوا عذاب کے لیے بشارت سے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم کی طرح ادھر کوئی گرامر سے سوال ہے جی، یہ کیا کوئی تنزیہ ہے جملہ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ آیا، کئی جگہ پہ آیا۔ یہ لگتا ہے وہ طنز ہے کہ جس کے پیچھے جو پوری بات ہے وہ یہ ہے کہ تم نے یہ سونا چاندی جمع کیا نا کہ تمہیں مستقبل کی اچھی زندگی کی اس دنیا میں خوشخبری ملے، تو سن لو خوشخبری دردناک عذاب۔ یعنی تم یہ جرائم کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے، دنیا میں اپنے لیے اور بہتر خبر حالات کے لیے، خوشخبری کے لیے، تو سنا دو ان کو آخرت کے دردناک عذاب کی خوشخبری۔ طنز ہے، یعنی وہ آپ کہیں نا کہ ٹو ایڈ انجری انسلٹ ٹو انجری، سو یہ وہ والی بات ہے کہ پہلے تو زخمی ہوئے تھے، اس کے اوپر انسلٹ بھی ہوگی۔ جی میرا یہ کوشچن ہے کہ آج کل کے یہ سب اس وقت ان لوگوں کے لیے حکم تھا جو بھی کہ آپ نے بتایا کہ جو زیورات جمع کریں گے، سونا چاندی جمع کریں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن وہ دہکار کے پیچھ پہ پیشانی پہ نہ لگائے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے، جو آج کے مسلمان ہیں، کیا یہ ان پر امپلیمنٹ ہوتا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو قرآن مجید سے جنرلائز کریں گے یا قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہے بات اس کو ہم کسی خاص زمانے تک محدود کریں گے تو دونوں کی وجہ ہونی چاہیے نا. بات یہ ہے کہ اس کو جنرلائز نہ کرنے کی کیا وجہ ہے. یعنی یہ تو ایک ایسا اصول ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیشہ ہی ایسے رکھا ہے کہ لوگوں میں سے بعض کو مال زیادہ دیا ہے اور بعض کو کم دیا ہے, اور جن کو زیادہ دیا ہے ان کو آزمایا ہے اس طرح سے کہ وہ ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کریں اور ایک حصہ وہ ان غریبوں پہ خرچ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس ڈیزائن کی بنیاد پر معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا اور وہ اپنے مال کو بڑھاتا چڑھاتا ہے اس کے شوق میں, وہ جو کہا نا الذی جمع مالا وعددہ, وہ جمع کرتا ہے مال اور اس کو گنتا ہے. گننے میں بھی ایک مزہ آتا ہے. 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 8 کروڑ, اس میں ایک خاص مزہ ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ہوتا ہے لیکن وہ بھی زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے, اس کو جمع ہی کرتے رہتے ہیں. وہ تو ان کو تو اس دنیا میں بھی عذاب کی خوشخبری سنا دینی چاہیے. اس کے سونا چاندی اپنا جتنا بھی زیور اس پر زکات نکال دیتے ہیں. بعض لوگ ہمارے گئے وہ انتہائی امیر کروڑ پتی ہوتے مگر گھٹیا سگریٹ اور گھٹیا چائے پیتے. جی وہ کہتے ہیں سر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کچھ بھی نہیں. کہ جو زکات نکالتے ہیں جی. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بہت سی خواتین کو دیکھا ہے کہ جنہیں ہوس مطلب اتنا لالچ ہے سونا جمع کرنے کا اور جویلری پہ جویلری بناتی چلی جاتی ہیں اور پہنتی بے شک نہیں ہے لیکن ان کو لاکرز میں اس میں بھرنے کا شوق ہے. پھر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو زکات دیتے ہیں پر یہ اس کی ٹھیک ہے زکات ہمارے سونے میں سے نکل گئی تو یہ حلال ہو گیا ہے. مطلب ایک دفعہ میں نے کسی کو ریفرنس کیا تھا اس کی آیت کا کہ یہ اتنا جمع نہیں کرنا چاہیے گولڈ, کل کو یہی کہا کہ آپ روزی پیچھو. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم تو زکات دیتے ہیں ہمارے تو یہ حلال ہے. اس لیے میں نے آپ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ شروع سے اس میں اختلاف رہا ہے. صحابہ اکرام میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے جو صحابہ میں بڑے متقی پرہیزگار اور ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے اندر نیکی کا عبادت کا غلبہ ہوتا ہے, اس طرح کے صحابی تھے. مگر ان کے بارے میں بھی یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے پھر جتنا مرضی مال آپ زمین میں دفن کریں وہ آپ کا ہے. لیکن یہ آیت مبارکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس رائے کے خلاف ہے. دیکھیں اگر وہ یہ جواب دیں تو یہ جواب ایک مناسب جواب ہے کہ ہم اپنے اوپر خوب خرچ کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے. مگر اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ دے دی ہے زکوٰۃ بس اس کے علاوہ سب کچھ ہمارا ہے, آیت کا حوالہ دے دینا چاہیے لیکن بس سمجھانا ہی چاہیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات, آپ نے زکوٰۃ دے دی اور وہ ظاہر ہے آپ نے بہت بھاری رقم زکوٰۃ کی دی ہوگی, مگر اس آیت میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اس کا بظاہر مطلب یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور آپ کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی پروجیکٹ ہے, ایک غریب آدمی آ گیا ہے تو اب آپ کیا کہیں گے زکوٰۃ میں دے چکا ہوں؟ نہیں, آپ ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے جبکہ آپ کی کوئی امیڈیٹ ضرورت نہیں. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے گھر کا سارا فرنیچر بیچ دیں یا آپ اپنی گاڑی بیچ دیں. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کی موجودہ اور مستقبل قریب کی ضرورتیں ہیں جائز, ان کو نکالنے کے بعد جو محض جمع کیے جا رہے ہیں وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اب تو ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور جتنا آپ انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ اس میں زکوٰۃ نکلتی رہے گی. آپ کم سے کم یہ تو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے مزید معاشی بہبود کے لیے معاشرے میں اکانومی میں اپنا ایک کیپٹل انویسٹ کیا ہے
اس کی ترقی کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو محض جمع کرنا ہے جس میں کسی کے لیے کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے، یہ ایک پرابلمیٹک چیز ہے، سوائے اس کے کہ انسان یہ کہے کہ یار یہ میرا شوق ہے لیکن میں جانتا ہوں میں اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہا ہوں. جی میں ایک اصل میں ان کا جواب دے دوں. یہ جو ریفرنس مانگ رہے نہیں، میرے پاس یہ ریفرنس نہیں ہے. میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا دی ہے. قرآن یہ بڑے کانفیڈنٹلی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، اس زمانے میں عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا تھا اور کوئی اس زمانے میں اس بات پر اعتراض نہیں ہوا. آج کے دور میں جن لوگوں کو اس کا شوق ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو ضرور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ کیا اس زمانے میں مانتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اٹس اے کامن سینس دیٹ قرآن از ایڈریسنگ دا جوز، سو اٹس کمپلیٹلی ان ریئلسٹک دیٹ قرآن از سیئنگ دیم وچ دے ڈونٹ بلیو ان. گزارش یہ ہے کہ آپ بات کر لیں آج جیوز سے، وہ آپ کو بتا دیں کہ ہم نہیں بلیو کرتے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں قرآن مجید کے بارے میں یہ اچھی طرح سے جان لیں. ایک اور بات میں آپ کو دلچسپ بتاؤں، قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مسیحیوں پر اللہ تعالیٰ نے بعض الزامات لگائے ہیں کہ وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ ٹرینٹی کو مانتے ہیں، یعنی اللہ تین میں کا ایک ہے، جو آج بھی ان کے کانسیپٹس ہیں. لیکن کہیں قرآن مجید میں مسیحیوں کا کفارے کا عقیدہ بیان نہیں ہوا ہے، جس کے مطابق وہ یہ مانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سولی پر چڑھا کے ان کو تمام ان انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا کہ جو ان پر ایمان لائے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ جو نصرانی تھے وہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے. قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اس امیجیٹ کمیونٹی کے لیے بیان ہوئی ہیں کہ جو وہاں موجود تھے اور ان پر اللہ نے اپنے دین کی حجت کو تمام کیا ہے. باقی جو کچھ بھی نظریات ہیں ان نظریات کو آپ اس کی روشنی میں سمجھیں گے، اس میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق. کوئی اللہ تعالیٰ نے چینیوں کے بارے میں اور ہندوؤں کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کی ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ قرآن مجید کا موضوع ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے تو ایک علاقے میں اپنے پیغمبر کو بھیج کے ان کے علاقے کے جو باطل نظریات تھے ان کے مقابلے میں اللہ کا توحید کا آخرت پر مبنی پیغام ہے کہ جس کو پیش کیا، ان کے نظریات کی رد کیا اور یہ دین غالب آ گیا. اب اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پیغام میں، اس کو میں اور آپ پڑھ کر جو باقی چیزیں ہیں ان کو سمجھیں گے اور ان کا جواب دیں گے. یہ تقاضا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پورے یہودیوں کو اس کو ماننا چاہیے. یہ قرآن مجید کی پریزنٹیشن ہی کو غلط سمجھنا ہے. اصل میں اچھی طرح سے جان لیں کہ آپ کسی کتاب یا کسی مصنف کے بارے میں جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مصنف یا وہ کتاب خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. آپ اس کے منہ میں ایک بات ڈال کے اپنی طرف سے اور پھر اعتراض کرنا شروع کریں، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے مذاہب کے بارے میں ایک تبصرہ کر کے تو آپ کو آگاہ کرے گا، نہیں، ایسی بات نہیں. جی سر میرا دو کوشچنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سر گولڈ نہ ہو اور ڈائمنڈ لے لو، ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نمبر 1. اور سر دوسرا یہ ہے کہ عمرے کے لیے جب ہم جاتے ہیں ایک وقت میں ایک عمرہ ہے یا لوگ تو سر بہت سارے کرتے ہیں؟ جی. اور تھرڈ یہ ہے کہ یہ سر دو کہیں تھے آپ نے. نہیں فرمائے. اوکے کہ لائک سر لوگ ہر سال جاتے ہیں اور حج عمرہ لائک آلٹرنیٹ اتنے بہت سارے حکم تو ایک کا ہے،
तो isn't it better कि किसी दूसरे को करा दे इंसान लाइक? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि हर वो चीज़ के जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, इस्तेमाल से ज़ायद है, उस पर ज़कात है. एवरीथिंग दैट you own and possess but you do not make use of, उस पर ज़कात है. चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे रुपया हो और चाहे डायमंड हो. डायमंड के बारे में जो हमारे यहाँ ये गलत फहमी पैदा हो गई, उसकी वजह ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में डायमंड पर ज़कात नहीं दी गई. लेकिन उसकी वजह ये मालूम होती है, उसकी वजह ये नहीं है कि अल्लाह को डायमंड इतना पसंद है और वो ख़वातीन में डायमंड पहनने को इतना रिवाज देना चाहता है कि उसने उस पर ज़कात माफ़ कर दी. नहीं, असल में उस ज़माने में इस तरह की करेंसी नहीं थी ना जैसे हमारे पास है, कि जिसमें हम बड़ी सहूलत से ये तय कर लेते हैं कि अगर हमारी ज़कात बन रही है 45,500 रुपये तो हम 45,500 रुपये निकाल लेंगे. आप उसको छोटे छोटे यूनिट्स में तकसीम कर सकते हैं. उस ज़माने में तो उसी जिन्स से आप ज़कात आम तौर पर दिया करते थे. सोना है तो सोने की एक डली निकाल दी एंड सो ऑन. तो डायमंड के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये कि उसकी क्या वैल्यू क्या हो रिलेटिव टू अदर कमोडिटीज़, अदर मेटल्स, और दूसरा ये कि उसको अगर आप ख़ुद तोड़ेंगे तो किरचियाँ हो जाएगी. सो डायमंड को यानी तोड़ने के नतीजे में उसके ख़ात्मे के ख़दशे की वजह से उसको मुस्तस्ना करार दे दिया गया, एग्जेम्प्ट करार दे दिया गया. आज ज़ाहिर है इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात यह है कि आप जब हज करने जाते हैं तो अल्लाह ताला ने ये कहा है, मालूम ही होता है अल्लाह ताला के बयान से, कि आपको बस हज के सफ़र में हज ही करना चाहिए. आइडियल तो यही है. हाँ, अलबत्ता अल्लाह ने इजाज़त दे दी है कि अब कौन बार बार जाएगा. हज करने जा रहे हो तो सादत लगती है कि आदमी उम्रा भी कर ले. तो अल्लाह ताला ने उस हज के सफ़र में उम्रा करने की सहूलत हासिल करने पर यह फरमाया है कि तुम एक जानवर, एक बकरे को ज़िबा करो, यानी ये तुम पर कुर्बानी वाजिब है. यानी हम जो जाके हज में कुर्बानी देते हैं, असल में हम ये हज तमत्तो की कुर्बानी देते हैं कि हमने उम्रा किया है तो उम्रे में तो कुर्बानी जो है वो उम्रा अगर आपने किया है हज के सफ़र में तो कुर्बानी लाजिम हो गई. जो असल कुर्बानी हज की है वो आम तौर पर लोग अब नहीं देते. ज़ाहिर है कि जब इससे ये बात निकली कि जब आपने एक सफ़र में हज के उम्रा भी किया तो आपको कुर्बानी देनी होगी, तो एक उम्रे के सफ़र में आप दूसरा उम्रा कैसे कर सकते हैं, सिवाय इसके कि आप ये कहें कि हम उसके लिए फिर अलग से लाजिमन कुर्बानी देंगे. लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे यहाँ असल में इस बात को न समझने की वजह से है कि यह एक मर्तबा जाने के बाद आपको अल्लाह ताला ये मौका दे रहे हैं कि आप उम्रा करें और फिर वहाँ ठहरें और आप तवाफ़ करें, आप इबादत करें. हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि लोगों ने हज बदल और उम्रा और किसी के नाम पर उम्रा, वो लोगों के ऊपर एक चीज़ गालिब होती है. लेकिन इसकी कोई हमारे दीन के उस बेहतरीन एग्ज़ाम्पल में कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किया, कोई मिसाल नहीं मिलती. हाँ, अलबत्ता ये है कि आप मदीना मुनव्वरा जाएं और फिर वापस आएँ तो फिर ये एक नया सफ़र है, उसमें आप कर सकते हैं. लेकिन वहीं से आप मस्जिद आयशा जाएं और फिर वापस आएँ और फिर आप एक और मर्तबा अपना सर मुंडवाएं तो मर्द हजरात तो फिर उसके बाद मालूम नहीं उनके अच्छा. ये अजीब बात है कि हम इस वैसे अदरवाइज़ बहुत जिक्र करते हैं सुन्नत ये है फलां ये है, लेकिन जहाँ हमारा मूड नहीं होता वहाँ हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती. यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज किया आपने तो हज़रत आयशा तवाफ़ इफ़ादा नहीं कर पाई. उनके ऐसे दिन थे कि वो फौरी तौर पर वो तवाफ़ नहीं कर सकती थी.
تو آپ کو انتظار کرنا پڑا. تو آپ نے منا میں انتظار کیا, لیکن انتظار کیا, آپ اللہ کے گھر میں جاتے تھے, مگر آپ نے کوئی اور عمرہ نہیں کیا. ورنہ بڑا اچھا موقع تھا, لگے ہاتھوں عمرے پہ عمرے کرتے, لیکن نہیں, وہ خدا کا تو طریقہ یہی ہے. طواف کیا کون سا بھائی جو آپ کے حج میں ایک ہی تو طواف ہوتا ہے, طواف زیارہ, طواف زیارہ جو آج کے فوراً بعد کیا جاتا ہے. جو ہاں فوراً بعد ہوتا ہے. طواف ودا جو ہوتا ہے یہ کرنا کوئی وہ نہیں, وہ تو ایک اچھی چیز ہے, وہ ظاہر ہے کہ ایک ریکمینڈڈ چیز ہے. آپ جا رہے ہیں بھائی, کون نہیں کرے گا. آپ میری ماتا کے ساتھ میں حج پہ گیا تھا. جی تو میری جو والدہ تھی وہ ان کو جب طواف ودا تھا میرے خیال میں ودا تھا, تو اس وقت وہ گاڑی کے اندر, گاڑی نے بہت ٹائم لگایا اور ان کے کپڑوں میں نا وہ مجبور ہو گئی, کچھ ایسا چھینٹے پر جو بھی سمجھ لیا. تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی آپ خانہ کعبہ میں نہ جائیے, تو ان کی جگہ پہ میں نے ان طواف ودا یا طواف وہ کر کے تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی اجتہاد ہیں وہ یہی معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کہ وہ ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ نے کر لیا تو بس ٹھیک ہے. وہ طواف ودا کا قابل ہے, تو طواف ودا کو لازمی آج کا حصہ نہیں ہے, طواف زیارہ ہے. یار یہ دیکھیں, یہ پر یہ کیا ایلیگیشن آن جیوز ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ہسٹری کبھی بھی کمپلیٹ اور پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ میرے پاس اگر ریفرنس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریفرنس نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ آپ جا کے کتابوں میں دیکھیں, میں بھی اس کو دیکھ لوں گا, لیکن اتنی آپ زبردست اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ اگر وہ ہسٹری میں نہیں ہے تو ایلیگیشن ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید 1400 سال سے یہ بات بیان کر رہا ہے. طوفان کھڑا کر دیتے لوگ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی. لیٹس فائنڈ آؤٹ. اور جو بات آدمی کو حتمی طور پر معلوم نہ ہو, ذرا اپنی اسٹیٹمنٹس میں احتیاط کرنی چاہیے. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو آج ذرا جلدی جانا ہے, نماز میں نہیں پڑھ سکتا. جی مجھے جواب دیں نہیں, آپ کو نہیں جواب دے رہا ہوں, میں اس کو جواب دے رہا ہوں. اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے ان ریلیٹیوز یا ان بہن بھائیوں یا ان والدین جو کہ وفات پا چکے ہیں ان کا عمرہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کا عمرہ کیا جیسے لوگ حج بدل کرتے ہیں ایگزیکٹلی ویسے, اور یہ میں نے اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کیا وہ حیات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بارے میں میں نے پوچھنا ہے کہ وہ عمرے جو وہ کرتے ہیں اپنے عمرے کے بعد انہی 15 دنوں میں, وہ کیا مطلب دین میں کس طرح. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جب یہ بات لوگوں نے طے کر لی کہ ایصال ثواب یہ ہو سکتا ہے تو پھر سب کچھ ہوگا. نہیں, یہ سارے ثواب نہیں. کچھ لوگ تو اس لیے کرتے ہیں کہ جی میری والدہ کی خواہش تھی کہ عمرے پہ جائیں. تو ایصال ثواب ہی ہوا نا. ہاں, تو وہ نہیں جا سکی. اب میں ان کی جگہ عمرہ کرتی آئی ول ڈو اٹ. اوکے, انشاءاللہ آئی ول ڈو اٹ. عدنان صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.